شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکایات و واقعات۔ اپریل 1898 کی ایک خنک رات، دنیا کا سب سے بڑا، سب سے شاندار اور آرام دہ بحری جہاز ٹائٹن بحر اوقیانوس میں رواں دواں ہے۔ اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ بحری جہاز ہے۔ ایک مسافر سے عملے کے آدمی نے کہا، خود خدا بھی اس بحری جہاز کو نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن آنے والے لمحات بڑے خوفناک ثابت ہوئے۔ ایک ناقابل یقین سانحہ، جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا اور 2500 مسافر غرق ہو گئے۔ کیوں؟ 70,000 ٹن وزنی جہاز کے ہمراہ صرف 24 حفاظتی کشتیاں تھیں۔ اتنے سارے مسافر کیسے بچائے جاتے؟ اتنا بھیانک حادثہ ہو گیا، لیکن عام الناس نے بالکل سوگ نہیں منایا۔ وجہ یہ کہ غرقابی کی یہ المناک داستان محض ایک فرضی قصہ تھا جو ایک انگریز مصنف رابرٹسن نے اپنے ناول ٹائٹن کی تباہی میں بیان کیا۔ مصنف کوئی خاصا مقبول شخص نہیں تھا، تاہم 14 برس بعد ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ حقیقت میں اپریل 1912 کی 14 تاریخ ہی تھی۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ برطانیہ کا شہرائے آفاق بحری جہاز ٹائٹینک شمالی اوقیانوس میں ایک بڑے آئس برگ سے متصادم ہوا۔ رات کا وقت تھا، بڑی تعداد میں مسافر یخ پانی میں ڈوب گئے۔ کتنا بڑا المیہ تھا کہ 47,000 ٹن وزنی ٹائٹینک کے ساتھ صرف 20 عدد حفاظتی کشتیاں تھیں۔ 1898 میں رابرٹسن نے کتنی عجیب باتیں کی تھیں۔ افسانہ میں ٹائٹن تھا، حقیقت میں ٹائٹینک۔ اصل اور افسانوی سانحہ دونوں اپریل کی ایک سرد رات کو بحر اوقیانوس میں ہی پیش آتے ہیں۔ دونوں جہاز بے پناہ مضبوط تصور ہوتے ہیں۔ دونوں پر مسافروں اور عملے کے افراد کی ایک بڑی تعداد سوار ہے۔ دونوں تیرتے ہوئے برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہوتے ہیں۔ دونوں جہاز کے افراد کی غرقابی کا سبب حفاظتی کشتیوں کی کم تعداد، افسانے میں 24 اور حقیقت میں 20۔ کیا یہ مشابہت محض اتفاقیہ تھی؟ کیا رابرٹسن نے حادثے سے 14 برس پیشتر اس امر کا ادراک کر لیا تھا؟ اس بھیانک حادثے میں برطانوی صحافی WT اسٹڈ بھی جاں بحق ہوا۔ حادثے سے کچھ عرصہ قبل وہ لندن کے ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا، تو اس نے ایک افسانہ شائع کیا جس میں کسی جہاز کی غرقابی کی کہانی درج تھی، جس کا صرف ایک مسافر ڈوبنے سے بچتا ہے اور وہ یہ کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ اسٹڈ نے لکھا، بالکل عین اسی طرح ہو سکتا ہے اور اسی طرح ہوگا اگر مسافر کشتیوں کے ساتھ حفاظتی کشتیاں کم تعداد میں رکھی جاتی رہیں۔ کچھ عرصہ بعد اس نے ایک رسالے میں ایک آرٹیکل میں ایک کہانی بیان کی جس میں ایک جہاز آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا اسے بھی اصل ٹائٹینک کی تباہی کا خدشہ تھا؟ شاید، کیونکہ حادثے کے بعد مستقبل کا حال بتانے والے 2 افراد کے بارے میں علم ہوا کہ انہوں نے اسٹڈ کو ایک بار کہا تھا کہ وہ 1 یا 2 سال کے اندر اندر امریکہ جانے کے لیے بحری جہاز میں سوار ہوگا۔ ایک نے کہا، میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تم بھی انہی میں شامل ہو۔ وہ مدد کے لیے چیخ پکار کر رہے ہیں اور پانی میں جان بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، وہ نقصان اٹھا رہے ہیں اور تم بھی۔ اور اسٹڈ ان باتوں کے باوجود ٹائٹینک میں سوار ہوا اور جان گنوا بیٹھا۔ اس وقت کی دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز کی لمبائی 269 میٹر تھی۔ اس جہاز کی آرائش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اس کے کمرے اتنے نفیس، آرام دہ اور سامان سے پر تھے کہ جہاز کو تیرتا ہوا مکان کہا جائے تو بے جانا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کا پہلا سفر تھا۔ انگلینڈ سے اس کی منزل نیو یارک تھی۔ جہاز کا کپتان AJ اسمتھ تھا۔ بحر اوقیانوس کے اس علاقے میں جہاز رانی کے تجربے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس بدقسمت شخص کا ملازمت سے ریٹائر ہونے سے پہلے یہ آخری پھیرا تھا۔ روانگی کو چوتھا روز تھا، اتوار کا دن تھا۔ ہر کوئی بے فکر تھا۔ کہتے ہیں جہاز کو وائرلیس سے اطلاع دی گئی کہ آگے برف ہے، مگر سنی انسنی کر دی گئی۔ پھر کوئی چیخ کر پکارا کہ آگے برف ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ایک جانب سے برفانی تودے نے جہاز کی 6 حفاظتی چادریں پھاڑ ڈالیں۔ 90 فٹ کا شگاف پڑ گیا۔ جہاز کی غرقابی یقینی ہو چکی تھی۔
مدد کے لیے پیغامات نشر کیے گئے، مگر بدبختی سر کھولے منڈلا رہی تھی۔ قریب سے گزرتے ہوئے 2 جہازوں کی روشنیاں نظر آئیں، مگر ایک بھی مدد کو نہ آیا۔ حفاظتی کشتیاں بہت کم تھیں۔ لوگوں کو حواس باختگی سے بچانے کے لیے بینڈ پر دھنیں بجائی جاتی رہیں۔ پہلے درجہ اول اور دوئم کے مسافروں کو سوار کیا جاتا رہا، اور اس دوران جہاز کے زیریں حصے میں موجود تیسرے درجے کے غریب مسافروں پر بندوقیں تانے رکھی گئیں کہ وہ حفاظتی کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے اوپر جا کر امیر مسافروں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ رات 2:20 پر جہاز عموداً کھڑا ہو گیا۔ بوائلروں کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ بچوں، عورتوں اور مردوں کی مدد کی حسرت ناک اور خوف سے بھری آوازیں بچ جانے والے 705 افراد کی سماعتوں کا پیچھا کرتی رہیں اور پھر ڈوبتے جہاز کے ساتھ معدوم ہو گئیں۔ ان 705 افراد کو ایک جہاز کارپارتھیا نے بچا لیا۔ 46,328 ٹن وزنی جہاز حادثے کے بعد 2.5 گھنٹے میں غرقاب ہوا۔ یہ جہاز کس قدر بدقسمت تھا کہ پہلے ہی سفر میں غرقاب ہو گیا۔ کوئی بات ضرور تھی۔ مسافروں میں سے بعض ایک کی طبیعت خام خواہ گھبرا رہی تھی۔ عملے کے افراد کو ضروری سامان کی کمی کی شکایت تھی۔ جہاز کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ وہ اس زاویے سے متصادم ہوا کہ ممکنہ انتہائی نقصان پہنچ سکے۔ محض اگر 10 سیکنڈ پہلے وہ اپنا رخ تبدیل کر لیتا تو تصادم سے بچ جاتا، اور اگر 10 سیکنڈ بعد مڑ گیا ہوتا تو سیدھا ٹکراتا، جس سے اتنا نقصان متوقع نہیں تھا۔ مگر جہاز بڑے ہی غلط طریقے سے رگڑ کھا گیا تھا۔ کتنی جانیں ضائع ہوئیں اس پر اختلاف ہے۔ اندازاً 2200 مسافر سوار تھے۔ ایک برطانوی تحقیقاتی ادارے نے 1490 اور برٹش بورڈ آف ٹریڈ نے 1503 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ امریکی کابینہ کی تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا تھا کہ 1517 انسان جاں بحق ہوئے۔ غرقابی کی اس داستان کے پیچھے بعض لوگ ایک اور کہانی بیان کرتے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ دست شناس کیرو نے ایک شخص ڈگلس کا ہاتھ دیکھ کر اس سے کہا تھا کہ مصر کے سفر کے دوران اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے کہے تو انکار کر دینا۔ تاہم اس نے ایک عدد ممی خرید لی جو کسی قدیم مندر کے پروہتوں کے سربراہ آئینارا کی بتائی جاتی تھی۔ اس ممی کا خریدنا تھا کہ ڈگلس کے برے دن شروع ہو گئے۔ پے در پے کی اموات، مسائل اور مشکلات سے گھبرا کر ڈگلس نے اس منحوس ممی کو اپنی ایک واقف کار مصنفہ کو دے دیا، مگر وہ بھی جلد اس کی نحوست کی قائل ہو گئی اور ممی واپس کر دی۔ ڈگلس کو اس کے ایک دوست نے جو ماہر آثار قدیمہ تھا ممی کو برٹش میوزیم کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا، مگر ماہر آثار قدیمہ سمیت میوزیم کے عملے اور ممی کا خاکہ اتارنے والے مصوروں کی غیر متوقع اموات نے عجائب گھر کے افسران کو متوحش کر دیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ممی نیو یارک کے میوزیم میں رکھ دی جائے۔ چنانچہ ممی کو ٹائٹینک بحری جہاز پر رکھوا دیا گیا، مگر حنوط شدہ لاش اپنی نحوست کے زیر اثر بحری جہاز ٹائٹینک کو لے کر بحر اوقیانوس کے تاریک پانیوں میں اتر گئی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔